سرگوشیوں کا جنگل۔ ایک پرانے گاؤں نور آباد کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ جنگل ہمیشہ عجیب کہانیوں سے بھرا رہتا تھا۔ ان کہانیوں میں سب سے خوفناک ایک پرانی بددعا تھی جو صدیوں سے اس جنگل پہ چھائی ہوئی تھی۔ سالار ایک مسافر جس کی آنکھیں گہری سرمئی تھیں، گاؤں آیا۔ اس کے خوابوں میں عجیب آوازیں اور پرچھائیاں اسے بلاتی تھیں۔ ایک عورت کی آواز ہر رات اس کا نام لیتی تھی۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ گاؤں کے کنارے مرہا نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں کی ماہر تھی اور لوگوں کا علاج کرتی تھی، لیکن گاؤں کے لوگ اسے جادوگرنی کہتے تھے۔ مرہا تنہا رہتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ اس کے خاندان کا تعلق کالے جادو کرنے والوں سے تھا، لیکن مرہا نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک طوفانی رات سالار مرہا کے دروازے پہ آیا۔ وہ بارش سے بھیگ چکا تھا اور بہت پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، سالار نے کہا۔ یہ جنگل زندہ ہے، یہ مجھے بلاتا ہے۔ مرہا نے حیران ہو کے پوچھا، کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ سالار نے کہا، ہر رات یہ میرا نام لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجھے جانتا ہو۔ مرہا کو لگا یہ کوئی عام بات نہیں۔ اس جنگل میں ایک خطرناک راز چھپا ہوا تھا اور شاید سالار کا آنا ایک اشارہ تھا۔ اندر آ جاؤ، مرہا نے کہا۔ سالار نے اپنی خوابوں کے بارے میں بتایا اور مرہا کو احساس ہوا کہ یہ جنگل ایک پرانی بددعا کا شکار ہے۔ یہ بددعا ایک پرانی رسم کی وجہ سے تھی جس کا تعلق مرہا کے خاندان سے تھا۔ جنگل میں ایک طاقتور شے چھپی ہوئی تھی، لیکن اسے حاصل کرنے والا اپنی روح کھو دیتا۔ اگلے دن مرہا اور سالار جنگل میں گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، درخت عجیب طریقے سے ہلنے لگے اور ہوا میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ سالار نے اپنی ماں کا دیا ہوا ایک تعویذ پکڑا ہوا تھا۔ کیا تم یہ آواز سن رہی ہو؟ سالار نے مرہا سے پوچھا۔ مرہا نے سر ہلایا۔ آواز کسی منتر کی طرح لگ رہی تھی جو مرہا کے خاندان کی کتابوں میں لکھے گئے تھے۔ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، مرہا نے کہا، لیکن سائے ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک گہری آواز گونجی، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ سایہ ایک انسانی شکل میں بدل گیا اور سالار کو دیکھ کر کہا، تم نشان زد ہو۔ مرہا نے سالار کا تعویذ دیکھا۔ اس پر ایک قدیم نشان تھا جو اس جنگل کی بددعا سے جڑا ہوا تھا۔ تم وارث ہو، مرہا نے کہا۔ تمہارا خون اس جنگل سے جڑا ہوا ہے جیسے میرا۔ سایہ بولا، اگر تم یہ طاقت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ نہیں، مرہا چیخ اٹھی، میں تمہیں اسے نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ مرہا نے اپنے پوشیدہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک روشنی کا حصار بنایا جو سائے کو پیچھے دھکیلنے لگا۔ اس نے سالار سے کہا، بھاگو، لیکن سالار نہیں بھاگا۔ اس نے تعویذ کو بلند کیا اور کہا، اگر میں وارث ہوں تو میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کیسے ختم ہوگا۔ تعویذ سے ایک روشنی نکلی جو سائے کو جلا کے ختم کرنے لگی۔ سائے چیختے ہوئے غائب ہو گئے اور جنگل خاموش ہو گیا۔ صبح ہونے پہ سالار اور مرہا جنگل سے باہر آئے۔ یہ سب کیا تھا؟ سالار نے پوچھا۔ مرہا نے کہا، تعویذ نے تمہیں مسترد کر دیا کیونکہ تم نے اندھیرے کو مسترد کر کے روشنی کو چنا۔ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مرہا بھی مسکرا دی، لیکن اس کے دل میں فکر باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگل ابھی خاموش ہے، لیکن اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ پھر بلائے گا۔